السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے، دین سکھانے کے لیے، حدیث یاد کرنے کے لیے یہ کتاب تصنیف کی تھی، لکھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اتنا مقبول عام بنایا، یہ اتنی بڑی کتاب ہو گئی کہ پوری دنیا میں یہ کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے عرب ممالک میں یہ کتاب لوگ بڑے شوق اور اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے جہاں عربی نہیں بولی جاتی ہے وہاں کے مدارس میں بھی یہ کتاب بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ چونکہ ہم اور آپ حدیث کی ایک کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مختصر نصیحت کی جائے جو عام طور پر ہم حدیث پڑھنے والوں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے طلباء کو سمجھاتے ہیں کہ حدیث پڑھنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی نصیحت طلباء کے لیے یہ رہتی ہے، جب وہ حدیث کا علم حاصل کریں تو بالکل توجہ کے ساتھ، مکمل اہتمام کے ساتھ حدیث کو پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اور یہ تصور اور یہ خیال رکھیں کہ ہم اور آپ اس جملے اور اس کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی چیز ہے، نبی کی بات پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی نصیحت ہمارے اندر اخلاص ہو، احترام ہو کہ ہم نبی کی بات پڑھنے جا رہے ہیں، یہ مبارک کلمات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ دوسری نصیحت اس میں یہ ہے طلباء کے لیے کہ وہ علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ، محنت اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، کیونکہ یہ اساتذہ یا علماء یہ اسباب ہیں، یہ سبب ہیں، یہ ذریعہ ہیں۔ حقیقی معنوں میں علم تو اللہ رب العالمین دینے والا ہے،
حقیقی معنوں میں علم اللہ رب العالمین دینے والا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا ہے. تو حقیقت میں علم عطا کرنے والا، علم نوازنے والا، علم دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ سے علم مانگیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بکثرت دعائیں کرتے تھے، رب زدنی علما، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم کے اضافے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے. صبح کی دعاؤں میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین سے علم نافع کا سوال کرنا چاہیے. تیسری نصیحت حدیث پڑھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ با اخلاق بنیں، اچھے اخلاق والے بنیں، برے اخلاق سے اور بری عادتوں سے پرہیز کریں. کیونکہ یہ علم اللہ رب العالمین کا نور ہے. یہ علم اسی کو ملتا ہے جو اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، برے اعمال سے، گناہ سے پرہیز کرتا ہے، دور رہتا ہے، اور اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. اسی طریقے سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ طلباء، دین سیکھنے والے، حدیث پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے اساتذہ کی قدر کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں. ہمارے اسلاف علماء کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کی عزت و تکریم کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام بجا لاتے تھے. ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جو ہمارے قرب و جوار کے علماء ہیں، ہمارے گھر اور ہمارے گاؤں کے، ہمارے شہر کے آس پاس میں علماء ہیں، ہم ان سے پہلے پڑھیں. اگر ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس صلاحیت ہے، تو ہم اپنے قریب کے علماء سے استفادہ کریں، ان سے علم سیکھیں. اور علم کے لیے اگر باہر نکلنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے سفر کریں. ہمارے اسلاف کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ صرف ایک حدیث کے لیے کوئی شخص مدینہ سے شام آتا ہے، اور یہ اس زمانے کا سفر 1 مہینے کا ہوتا تھا. تو ہمارے اسلاف حدیث کو لکھنے کے لیے، حدیث کو پڑھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑتے تھے، دور دراز کا سفر کرتے تھے، مشقت اور تکلیف کو برداشت کرتے تھے. کس لیے؟ تاکہ علم حاصل ہو جائے. اور آج کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنے مضبوط وسائل دے دیے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں پہنچ جائیں، ہم جب چاہیں جس سے چاہیں جڑ جائیں، رابطہ کریں اور علم حاصل کریں. اب ہمیں وہ تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم براہ راست اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے اور اپنے جانکار لوگوں سے ٹچ میں رہ سکتے ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور ان سے دین کا علم سیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک نصیحت حدیث پڑھنے والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ حدیث پڑھنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہے.
بڑے بھی پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، ماں باپ بھی پڑھیں، چھوٹے بچے بھی پڑھیں، دین کا علم سیکھنے کے لیے شرم محسوس نہ کریں۔ دیکھیے صحابہ اکرام 60 سال کے تھے، 40 سال کے تھے، 25 سال کے تھے، 70 سال کے تھے، 80 سال کے تھے، اللہ کے نبی سے نہیں شرماتے تھے، وہ آ کر کے دین کا علم حاصل کرتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرتے تھے اپنے سینوں کے اندر۔ تو علم سیکھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، پوچھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث پڑھنے والوں کے لیے نصیحت یہ بھی ہے کہ حدیث کو سمجھ کر کے پڑھیں، حدیث کو سمجھ کر کے پڑھیں، کم پڑھیں یہ صحیح ہے، لیکن جو پڑھیں صحیح سے پڑھیں، اور اس حدیث کی گہرائی میں، باریکی میں جانے کی کوشش کریں، علماء کے دروس میں حاضر ہوں، جو مسائل اور استنباط بیان کرتے ہیں اس کو اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں، اس کو یاد کریں۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے اور پڑھ کر کے سناتے تھے، روایت کرتے تھے۔ تو اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ صرف پڑھ لیے سمجھے نہیں، تو اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو پڑھنا ہے اس کو سمجھ کر کے پڑھیں، کم پڑھیں یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم سمجھ کر کے پڑھیں۔ حدیث پڑھنے والوں کے لیے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جو پڑھایا جائے، جیسے ہم اس کا معنی یاد کر لیتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی یاد کریں۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں، جیسے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کل معروف صدقہ، ہر بھلا کام صدقہ ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو حدیثیں ہیں، جو بڑی بہترین روایتیں ہیں، تو ہم اس کے مفہوم کو جیسے اپنی زبان میں جانتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، جس کو کہا جاتا ہے حدیث یاد کرنا، حفظ حدیث، حدیث کو محفوظ کرنا، حدیث کو یاد کرنا۔ صحابہ اکرام الفاظ کو بھی یاد کرتے تھے، معنی کو بھی یاد کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ استعمال کیا ہے عربی میں، اس عبارت کو بھی یاد کرتے تھے۔ اسی طریقے سے طلباء کو ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ حدیث پڑھتے وقت، حدیث کا علم حاصل کرتے وقت بالکل چست رہیں، تر و تازہ رہیں۔ یہ نہیں کہ سستی اور کاہلی کے ساتھ علم سیکھیں، نہیں، بالکل تازگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ چست رہیں، نشیط رہیں، اور ان چیزوں سے دور رہیں جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں خلل ڈالتا ہے، جس سے معاملہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سکون ہو، جہاں شور شرابہ نہ ہو۔ ہمارے اسلاف حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں ایک بہت اہتمام کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث بخاری پڑھاتے تھے، روایت کرتے تھے، تو جب مسند پر بیٹھتے تھے اس سے پہلے کیا اہتمام تھا، اللہ اکبر! غسل کرتے تھے، وضو بناتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تحیت، 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر حدیثوں کو لکھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر جو 7000 سے زائد روایتیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
تقریباً صحیح بخاری کو لکھنے میں 15,000 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اہتمام تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی حدیث پڑھنے سے پہلے یا پڑھانے سے پہلے وضو کرتے تھے، باوضو رہتے تھے، وضو کی حالت میں پڑھاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، نہایت اچھے انداز کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی صفات کے ساتھ، اچھے کپڑے کے ساتھ کلاس میں بیٹھتے تھے، طلباء کو پڑھاتے تھے، یعنی یہ پتہ چلے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بھی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ نصیحتیں ہیں جو طلباء کے لیے بہت ضروری ہے، حدیث پڑھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان آداب کا خاص خیال رکھا جائے، ان آداب کی پابندی کی جائے۔ اب آئیے اصل کتاب کی طرف، جو کتاب امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کتاب کا نام ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ کتاب کا نام ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ کتاب کا معنی ہوگا مقصد تک پہنچنا۔ بلوغ مانے پہنچنا، مرام مانے مقصد۔ من ادلۃ الاحکام، دلیل کی جمع ادلہ، دلیل کی جمع ادلہ مانے دلائل، ریفرنس۔ احکام مانے احکام، احکام کی دلیلوں کے ساتھ، مقصد تک پہنچنا احکام کی دلیلوں کے ساتھ، یہ کتاب کا معنی ہوا۔ یہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب اس طرح ہے: امام علامہ شہاب الدین حافظ ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن حجر الاسقلانی۔ اسقلان یہ جگہ کا نام ہے، اسی جگہ کی طرف انہوں نے نسبت کی ہے، جو شام کے اندر ایک قریے کا نام ہے۔ 773 ہجری میں ماہ شعبان میں پیدا ہوئے مصر کے اندر، مصر، ایجپٹ، مصر کے تھے۔ یہاں 773 ہجری میں، یعنی 8ویں صدی ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، بہت ہی جامع کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری، فتح الباری شرح صحیح بخاری۔ جامع ازہر جو مصر کا بہت بڑا ادارہ ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی عالمی اعتبار سے یہ جامع ازہر ہے۔ یہ اسی جامع ازہر کے فارغین میں سے ہیں، وہاں سے پڑھے ہیں، وہاں پہ پڑھائے بھی ہیں، وہاں کے بہت بڑے محدث تھے۔ 852 ہجری میں، 852 ہجری میں مصر ہی کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ 852 ہجری میں، یعنی 9ویں صدی ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام یہ حدیث کی بہت ہی مشہور اور بڑی معروف کتاب ہے۔ اس کتاب میں 1500 سے زائد روایتیں ہیں، 1500 سے زائد حدیثیں ہیں۔ اس کتاب کو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو حدیث پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے لکھا تھا، اور لکھ کر کے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتنی قبول کی کہ آج تک اپنی اصلی صورت میں باقی ہے اور مدارس میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں عام طور پر
صحیح حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور ضعیف حدیثوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ 1574 حدیثیں بلوغ المرام کے اندر ہیں۔ 1574 حدیثیں بلوغ المرام کے اندر موجود ہیں، جن میں 1417 حدیثیں علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق صحیح ہیں اور 157 حدیثیں ضعیف ہیں۔ احکام کے متعلق یعنی دینی مسائل، فقہی مسائل، جیسے طہارت کے بارے میں، وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، عمرہ کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں، جو احکام کی حدیثیں ہیں اس کے لیے یہ انتہائی جامع کتاب ہے، انتہائی اہم کتاب ہے۔ جو اس کتاب کو اچھی طریقے سے سمجھ لے، جو اس کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھ لے، اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ دین میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور دین میں کس چیز کو، کس نیکی کو، کس عمل کو، کس عبادت کو کیسے کرنا ہے۔ ہر مسئلے کے تئیں، ہر عبادت کے متعلق حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں حدیث کو نقل کیا ہے کہ حدیث کو پڑھ لینے کے بعد یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون سی عبادت کو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ اب آئیے کتاب الطہارہ کی طرف۔ کتاب الطہارہ، کتاب مانے کتاب، طہارت مانے طہارت، پاکیزگی۔ کتاب الطہارہ طہارت کی کتاب، طہارت کی کتاب۔ کتاب کی شروعات طہارت سے ہو رہی ہے، چونکہ یہی اصل ہے، کیونکہ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے ایک مومن دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ طہارت ضروری ہے، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو سکتی ہے، اور جب نماز نہیں ہو سکتی ہے تو بتائیے کہ آدمی کا اسلام کا اعتبار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ نماز سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے۔ ہماری شریعت میں صفائی ستھرائی کا کیا مقام ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتاب کی شروعات طہارت سے ہو رہی ہے، پاکیزگی سے ہو رہی ہے۔ تو کس طریقے سے ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے ہر ناحیے سے۔ ہمارا لباس صاف ہو، ہمارا بستر صاف ہو، ہمارا گھر صاف ہو، گھر کے باہر کا حصہ صاف ہو، راستہ صاف ہو، ہمارا دل بھی صاف ہو۔ کتاب الطہارہ طہارت کے مسائل، طہارت کی کتاب۔ اس کے بعد ہے باب المیاہ۔ باب معنی ہوتا ہے دروازہ جس سے داخل ہوا جاتا ہے۔ ماء کے معنی پانی جمع میاہ، ماء معنی پانی جمع میاہ۔ باب المیاہ، پانی کا بیان۔ یہاں پر جمع کا صیغہ لایا گیا ہے چونکہ پانی کی کئی حالتیں ہوتی ہیں، پانی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے بارش کا پانی، کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، گڈھے کا پانی۔ تو پانی کے متعلق اسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ پانی کب پاک ہوتا ہے، کب ناپاک ہوتا ہے؟
اس کے متعلق اس باب میں حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ باب المیاں، پانی کا بیان۔ طہارت میں اصل پانی ہے، طہارت میں اصل ہے پانی ہے، بغیر پانی کے طہارت کا اعتبار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر پانی نہ ملے تو ایک الگ مجبوری ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ اصل یہی ہے کہ آدمی ناپاک ہو تو غسل کرے، بے وضو ہو جائے، نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو وضو بنائے۔ وضو اور طہارت، پانی، یہی اصل ہے، اسی سے پاکی حاصل ہوگی، اسی سے طہارت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو دین کے اہم مسائل کو، طہارت کے مسائل ہوں یا دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور حدیث کو منہج سلف کے مطابق پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔